قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس طریقے سے وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی، وضو سنت کے مطابق کرنا، کوشش کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو فرماتے تھے اس طرح وضو فرمایا جائے، اس طرح وضو کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے وضو کیا، میرے طریقے سے، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، مگر اس نماز کے درمیان اس نے نہ تو دنیاوی کاموں کے کوئی منصوبے بنائے، ایسا ہوتا ہے نا کہ پڑھتے آپ نماز ہیں مگر منصوبہ جات ایک نہیں بے شمار بن رہی ہوتی ہیں۔ نماز میں تو زیادہ منصوبے بنائی جاتی ہیں، نماز میں تو زیادہ منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ پھر جب نماز میں زیادہ منصوبے بنائی جاتی ہیں اس کا نتیجہ بھی سن لیجئے جو آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی، مگر نماز ایسی پڑھی کہ دنیاوی کاموں کے نہ تو اس نے کوئی منصوبے بنائے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیں؟ جب نماز پڑھ لی ہوتی ہیں طرح طرح کی ذہن میں پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں، پروگرامنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کو ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی سے ٹائم لیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ 2-4 دن پورے سال کے منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے بھی منصوبے بن رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے؟ اگلے سال میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا انتظام کرنا ہے، کئی سالوں کے منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ نماز وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی، مگر نماز ایسی پڑھی کہ اس میں کوئی دنیاوی منصوبے نہیں بنائے اور نہ کوئی اس طرح کی دنیاوی اس نے سوچ بچار کی۔ تو جس نے اس طرح نماز پڑھی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے، اس کے، کس کے؟ جس نے کوئی سوچ بچار نہیں کی، کوئی دنیاوی منصوبے نہیں بنائے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ کیوں؟ نماز اتنی مبارک چیز ہے، اتنی مبارک چیز، کمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے
پتہ ہے وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ اپنے رب سے چپ کے ہم کلام ہوتا ہے. وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کسی شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو پھر تم قرآن پڑھا کرو. کسی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں کریں. تم حدیث پڑھا کرو. اور جب تم چاہو کہ تم خدا سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو. جب تم چاہو کہ تم خدا سے باتیں کرو، تم خدا سے ہم کلام ہو، تو پھر نماز پڑھا کرو. تو حضور نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، یعنی حضور اس کی کیفیت، اس کی پوزیشن، اس کا سٹیٹس، کہ وہ اس وقت کس رینک کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ شخص اس وقت اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر جب اب یہ حدیث الحمدللہ ہم نے سن لی تو کیا ہر وقت نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا؟ ہر وقت نماز پڑھتے رہیں. اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی بدقسمتی ہوگا جو نماز نہیں پڑھے گا یا نماز قضا کرے گا. بدقسمت. قرآن کریم کے اندر ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ پاک نے فرمایا جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں، اب وہ تو تھی ایمان والوں کی نماز، محبت والوں کی نماز. اب منافقوں کی نماز کا ذکر ہے کہ منافق نماز کیسے پڑھتی ہیں. منافقوں کی نماز. اور جب منافق نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں بڑی سستی سے کھڑی ہوتی ہیں، سستی سے، چاق و چوبند نہیں ہوتے، سستی سے، مجبوری سے. نہیں پڑھیں گے تو کوئی کہے گا نماز نہیں پڑھ لو، نماز پڑھ لو. ایسی حالت میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیا دل جمی سے نماز پڑھتا ہے؟ کیسے پڑھتا ہے؟ ویسے ہی پڑھتا ہے. اوپر سے گزر جاتی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا جب منافق نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو سستی سے کھڑی ہوتی ہیں، یعنی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور صرف کیوں؟ ایک تو یہ کہ دنیاوی منصوبے بنا رہی ہوتی ہیں، دنیاوی منصوبے. تو جب دنیاوی منصوبے بنائیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا اس میں پورا اللہ کا ذکر کریں گے؟ بڑا تھوڑا سا اللہ کی طرف توجہ چلی گئی نہیں تو سلام کی آواز آئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیں گے. نماز میں تو وہ تھے ہی نہیں.